اور تیسری بات لکھی ہے کہ نظر، تو گویا ذکر، فکر اور نظر۔ نظر کیا؟ فرمایا جس سپیس میں اور جس موڑ پر آپ وہاں غار میں تشریف رکھتے تھے، وہاں سے بیت اللہ پر نظر ہوتی تھی، اور نظر بیت اللہ پہ ہو یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ تو گویا یہ تین کام تھے آپ کے، تو فکر مند تھے آپ، اور غور و فکر یہی کرتے تھے کہ اس قوم کو یہ بت پرستی سے کیسے نکالا جائے اور اللہ کی طرف ان کو کیسے لایا جائے۔ نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہی کیا، لیکن 90 آدمی یعنی 90% صرف جو ہیں وہ ایمان قبول کیے۔ کتنی محنتیں کی ہوں گی، رات اور دن روتے تھے اور قوم کو سمجھاتے تھے، لیکن قوم کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ اوپر سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور یہ پہلی آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ لے کر کے آپ گھر تشریف لائے، اور گھر آنے کے بعد فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے اڑا دو، کملی مجھ پر ڈال دو، بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی ہے، معلوم نہیں اسے کیسے سنبھالوں گا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ نے، لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 مرتبہ ان کو اپنی اصلی ہیئت پر دیکھا ہے، اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ 600 پر ہیں، اور ان میں سے ایک پر جو ہے وہ مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے۔ جناب جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال ہوا تھا کہ آپ کی قوتوں کو جو کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، تو آپ کی طاقت اور آپ کی قوت کیا ہے، اس کا کچھ اندازہ بتلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میری چیخ کا عالم یہ ہے کہ میں نے لوط کی بستی کا ایک دروازہ پکڑ کر جو چیخ لگائی تو ان میں جتنے لوگ تھے تمام کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر حکم یہ ہوا کہ یہ پوری بستی کو اٹھاؤ آسمان پر، وہاں سے الٹا کر کے انہیں پٹک دو۔ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ قوم لوط نے کام اصل میں فطرت سے الٹا کیا تھا، اس بنا پر حکم یہ ہوا کہ آسمان تک بلند کر کے انہیں الٹا کر دیا جائے تاکہ دنیا ان کے الٹے کام پر ہمیشہ عبرت حاصل کرتی رہے۔ کہتے ہیں میں نے انگلی کے ایک پوروے پر پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ عالم یہ تھا کہ آسمان کی بلندیوں پر اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔
اس سے آگے بڑھ کے یوں لکھا کہ بھائی بستی کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس میں ہزاروں مکانات تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے 2 لاکھ کی بستی تھی، بعضوں نے لکھا ہے 3 لاکھ کی بستی تھی، اور الگ الگ شہروں میں آباد تھے، اور شہروں میں ان کے بڑے بڑے مکانات تھے، اور زمین جو تھی اس پر پہاڑ بھی تھے، سمندر بھی تھے، ندیاں بھی تھیں، انسان بھی تھے، وحوش و طیور اور سبھی کچھ تھا، لیکن آسمان پر اٹھایا اپنی انگلی کے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر اور بلندیوں پر لے جا کر کہا میں نے اس کو زمین کے اوپر پٹک دیا۔ جب الٹی ہو گئی تو اس پر اللہ نے ایک سمندر پیدا کر دیا جس کو عربی میں کہتے ہیں بحر میت اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈ سی۔ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ گویا کہ ایک عبرتناک انجام ہے جس کو خاص طور سے مفسرین کرام جو ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دین کی خاطر آزمائے جاتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا سنبھلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر اپنے چچازاد بھائی نوفل کے یہاں لے گئی۔ اور فرق سمجھئے گا، ایک ہے نوف بکالی اور ایک ہے نوفل، یہ دونوں میں فرق ہے۔ نوف بکالی کا بھی تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اور نوفل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ کتابوں کے بڑے ماہر تھے، آسمانی کتابوں کے، اور یہ حالات انبیاء کرام پر جو آئے ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوفل کے یہاں، اور ان کے سامنے جب پورا یہ واقعہ ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو آیا تھا ناموس اکبر یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اور آپ کو نبوت سے اب سرفراز کیا جانا ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں زندہ رہا اور آپ کی مدد کر سکا تو اس وقت آپ کی مدد کروں گا جب قوم آپ کو نکالے گی اور آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے ملنے والے ہیں اور میرے ریلیٹیوز ہیں، یہ کوئی مجھے پریشان کریں گے، مجھے اپنے شہر سے نکالیں گے، وطن سے نکالیں گے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ نوفل نے کہا ہر دین کی بات پیش کرنے والے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور ہر نبی کو قوم نے دشمنی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ قوم تو یہ چاہتی تھی کہ انہیں مٹا دیں، نبی یہ چاہتے تھے کہ انہیں جنت میں پہنچا دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارا عالم یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑ دوڑ کے چلے جا رہے تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ تم کو جنت میں لے جاؤں، تو پیچھے سے تمہاری کمر کے میں نے پکڑا تمہیں اور کھینچ کھینچ کے وہاں سے جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت والے راستے پہ ڈالا۔ کتنا غم، کتنی فکر۔ یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا شیوا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب بالکل تنگ آ گئے اور دیکھا کہ یہ لوگ اب کسی بھی بنیاد پر دین قبول کرنے والے ہیں نہیں، ان کی خون کے اندر سچائیوں کا قبول کرنا نہیں رکھا گیا ہے، تو پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔